तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे बढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्द नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निजाम चलता है, फिर खराबी होती है। इसलिए याद रखें, कुरान मजीद ने हुक्म दे दिया कि अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक जाओ, फिर रिस्क देने वाले के आगे झुको। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब यह है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता है। आप यकीन करें, मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया की। और लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं। मैं तो ये रोता रहता हूँ, हर जगह रोता हूँ। मैं दुनिया के किसी पाकिस्तान के कोने में बैठता हूँ तो रोता हूँ। एक्टर पल गए, और अहले सुन्नत का तो वैसे अल्लाह हाफ़िज़ है, कवालों की कोठियां देखने के काबिल है। और नात खां जो सुर सीखते हैं रात को कहीं बैठ के और सिर्फ आवाज सुरीली है, उनके मकान पजारों देखने के काबिल है। और जिस शख्स ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी, शेखुल हदीस मिजाज के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां भी होने वाली हैं। मदारस के बच्चे मोटे कपड़े पहन के गर्मियों में घूमते हैं, मोटे कपड़े। और कोई चौधरी अगर कभी देने आता है ना किसी मदरसे में पैसे, तो कहता है जी वो मैंने 50,000 रुपया खर्च करना है, तो कुछ जगह कोई काम बताए कौन सा होने वाला है। मैं क्या तू लहजा कहा रही, ये काम बताए। अब किसी इमाम की बेटी की शादी होने वाली है तो पहले तुझे जाके बताएं कि वो उस वहां हमने खर्च करने। कहते नहीं वो मेरा एतबार नहीं, तो एतबार नहीं तो जा दौड़ जा। यहां कोई भूखे नंगे लोग बैठे, ये रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, और जो मुस्तफा का नाम लेते हैं रब उन्हें इतना नवाजता है कि कहीं कोई कमी बाकी नहीं रहती। वो कमाल कर देता है जब वो देता है। दरवाजा रसूल से जिसे मिलता है, मेरे आला हज़रत बोल के कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मैं बहुत दूर था पंजाब के कोने में, तो महफिल से फारूक हुआ तो 5-5 हजार के ना 4 नोट एक चौधरी सामने लहदा करके, इस तरह शादियों पे नहीं देते। 2000 का वखरा करना नजर आवे, उन्होंने कितने नहीं लगे कि 1000 ही दे गया, तो लहदा करके ना 4 नोट तो यूं किया हज़रत साहब ये। मैंने कहा तू शायद मुझे जानता नहीं, पता नहीं मैं कौन हूं। उसने कहा क्या मतलब। मैंने कहा मुझे बड़ी मस्जिदों में लोगों ने कहा आ जाओ। मैंने कहा वहां रहना है जहां मस्जिद भी हो और अल्लाह की दी हुई इज्जत भी हो। बड़े इदारों में तो बातें बड़ी सुननी पड़ती है, तो तू समझा ही नहीं हमें। तूने ये किस तरह की बात कर दी, इसको उठा के ले जा। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदौ में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। एक साहब मुझे टेलीफोन करके कहने लगे जनाब एक टाइम चाहिए था। मैंने कहा मैंने यार सारे वक्त इत्तेफाक की बात है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीनों कबल लोग वक्त ले लेते हैं, तो टाइम नहीं है। कहने लगे मेरा तो उमरा करांदा भी इरादा सी, मेरा तो मैंने कहा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मदीने की इतनी हाजिरी दूंगा जितनी मेरे रब ने मुझे दिलाई है। तू मुझे कौन सी बात बताता है, ये तो मेरे रब का फजल है। मीरा दी गल ना गरीबा दी गल है, मदीने च जाना नसीबा दी गल है। तू कैसी बात बताता है कि थोड़ा सा मैं इशारा दूंगा तो शायद बंदा जो है वो फौरी तौर पे पिघल जाएगा। ऐसा मसला ही कोई नहीं। मेरे रब का तो इतना करम है कि हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना नवाजेगा। तो ये लोग गलत समझते हैं। मैं अपने मदरसे के तालिब इल्मों को कहता हूँ जिंदगी में सबसे अच्छा खाना अल्लाह तुम्हें देगा, और सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा अल्लाह तुम्हें देगा, सबसे अच्छी गाड़ी अल्लाह तुम्हें देगा। बस एक शर्त है, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के वफादार रहना, रसूलुल्लाह के निजाम से, हुजूर के तरीके से कभी गद्दारी कभी ना करना। बड़ा नवाजेगा, और इतना नवाजेगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखें, अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, लेकिन उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी हकीर करते हैं ना। अब जहां आने लगा हूं वहां आपको लाना चाह रहा हूं। हम पता क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं। बड़े बड़े रईस आजम होके लोग हाथ फैलाते हैं। अगर आप नाराज ना हो तो MNA ने भी इन्वेस्टर रखे होते हैं, MPA का भी इन्वेस्टर, वो भी फोन करता है कि इतने फ्लैक्स तेरे जिम्मे, इतने तेरे जिम्मे। ये मत समझे कि मांगने वाला छोटा तबका है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तो पुलिस अफसर भी दुकान पे आ जाए तो दुकानदार परेशान होता है कि ये मुफ्त हो रहा है, ये पैसे नहीं देगा। तो यहाँ मांगने के स्टाइल बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े अनोखे। नाराज ना होइएगा। अगर अल्लाह कभी आजमाइश डाले तो अल्लाह के साथ बात कर, उसके नेक बंदों के साथ बात कर, कभी भी यूं ना करना, वरना सारी जिंदगी फिर तुम मांगता ही रहेगा।
تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا تو دینے کا ارادہ کر، اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا۔ تو جس نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے نا، اس نعت خان نے بھی، مولوی نے بھی، ایم این اے نے بھی، ایم پی اے نے بھی، اور وزیر نے بھی، اور مشیر نے بھی، اور کیا بتائیں کہاں تک۔ ہمارا تو وزیر اعظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے۔ جن کو آج یوم پاکستان ہے، پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو دینے کے لیے بنا تھا۔ یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی، اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں، یہ مٹی بڑی حسین ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشبو جائے گی۔ اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹھے گا۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا۔ تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نا امیر بڑا ہے۔ سوال شادی کا موقع آتا ہے تو 2-4 دوستوں کو فون کر لیتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو قرضہ پکڑ کے نکاح کیا ہے، قرضہ پکڑ کے رجسٹری کرائی ہے، تاکہ لوگ۔ تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں۔ 2-1 باتیں عرض کروں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، 20 اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی، اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ یہ پڑھ دے. صحابی بڑے سیانے تھے, بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے. فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی, کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے, کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے, ننھیال گئے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا, تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے. کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے, یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے. تسی کر دینا سلام لو, تسی کہنا بندے اسی ہیں تے سلام اسی لویے, تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے. چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ. کیا کریں گے؟ السلام, اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں, فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں, ایک دوست آئے, کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں, مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں, پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے, فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے, اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے.